بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سیقول، اور اس میں ہم سورہ بقرہ کا آج پڑھیں گے رکوع نمبر 24، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 189 سے 196 تک انشاءاللہ تعالی۔ 8 ہی آیات ہیں ہمارے اس رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کرنے لگے ہیں اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے الفاظ کا یعنی لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، پھر انہی آیات کی ہم تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 189 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کرنے لگے صحابہ کرام، اس وقت مختلف قسم کے سوال اٹھتے تھے کہ اب اسلام قبول کر رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں۔ ہر ایک بات کے بارے میں ان کے ذہنوں میں سوال آتے تھے۔ جب سوال آتا تھا تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آ جایا کرتا تھا۔ یہاں پہ آپ سے نئے چاند کے حوالے سے سوال کیے گئے، حج کے بعض احکام اور دیگر اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ چاند کے طلوع اور غروب سے ماہ و سال کا حساب لگایا جاتا ہے، اور حج کا تعین بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ باتیں جو وہم پرستی پر مبنی پھیلی ہوئی ہیں، خواہ ان کا تعلق کواکب پرستی سے ہو یا نجوم کے عقائد سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، مقدس مقامات پر اور زیارت گاہوں پر جانے کے لیے انسانوں نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اجر و ثواب کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب بے اصل اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصل راہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے۔ اشارہ جو ہے یہاں پہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون میں اشارہ عربوں کی اس جاہلی رسموں کی طرف ہے جس کی روح سے وہ احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے جاتے تھے، گھروں کی پشت کی جانب سے نقب لگا کر کود جایا کرتے تھے اور وہاں سے داخل ہوتے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، یعنی اب گھر سے تو ہم داخل نہیں ہو رہے، ہم تو پیچھے سے چلے گئے ہیں، چھپ کے کام کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 3 یہ کہ اہل مکہ کے ظلم و تعدی سے حج کا دروازہ مسلمانوں پر بند تھا، لہٰذا جہاد کا حکم دیا گیا کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں، لہٰذا اس مقدس مقام کو ظالموں کے قبضے و تصرف سے نجات دلائی جائے۔ امن کی حالت ہو یا جنگ کی، مسلمانوں کے کسی کام میں بھی عدل و راستی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 یہ کہ جنگ برائی ہے، لیکن فتنے کا قائم رہنا اس سے زیادہ بڑی برائی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی حالت کو گوارا کیا جائے۔ قریش مکہ جبر و قہر سے لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں اسے حق نہ سمجھیں، جس سے دین اور اعتقاد کی آزادی نہ رہی، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے جنگ کی اجازت دی گئی تاکہ دین کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، انسان کے ظلم و تشدد کی مداخلت باقی نہ رہے۔ پھر جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، موقع کے مطابق ان سے ہر جگہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے مکہ سے تمہیں نکالا، تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ نمبر 3، ان سے اتنا لڑو کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے تاکہ حکومت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ نمبر 4 یہ کہ اگر مسجد حرام میں لڑیں تو تم بھی لڑو، یہ کفار کا مناسب بدلہ ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پھر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے تذکر آتا ہے کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے
وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جہاد سے اعراض کا نتیجہ قومی زندگی کی ہلاکت ہے۔ اگر لڑائی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے راہ میں رک جانا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نیز حج اور عمرے کے تمتع کی صورت میں، یعنی دونوں کو ملا کر کیسے کیا جائے؟ اس کے بعد ہمیں حج کی 5 شرائط بتائی گئی ہیں کہ حج کی 5 شرائط کون سی ہیں۔ نمبر 1 بالغ ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 استطاعت رکھنا۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ خود تندرست ہو اور راستہ محفوظ ہو، اہل و عیال کا خرچ دے کر اور قرض ادا کر کے آمد و رفت کا خرچہ رکھتا ہو اور سفر کی تکلیفیں اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر خود جسمانی طور پر معذور ہو تو حج بدل کر آ سکتا ہے۔ پھر اس طرح سے حج کا احرام باندھ کر دوسرے مہینوں میں کعبۃ اللہ کا طواف اور دوسرے مناسک ادا کریں گے تو یہ عمرہ ہوگا۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے دیگر احکام بھی بیان کر دیے گئے اسی رکوع میں۔ نمبر 1 کہ احرام باندھنے کے بعد عازم حج رک گیا ہو، مرض کی وجہ سے یا دشمنی کی رکاوٹ سے، تو کسی کے ہاتھ قربانی بھیج دے، یعنی اس کی سولوشن بتا دی گئی ہے۔ جب مکے میں قربانی ہو تو احرام سے نکلے پھر حجامت نہ کرائے۔ نمبر 2 اگر آزار سے یا سر کے بالوں سے عاجز ہو کر احرام میں حجامت کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ کچھ اس کے بدلے میں بتا دیا گیا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ قربانی دینا یا 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ مطابق حدیث بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ حج اور عمرہ الگ الگ نہ کرے، ایک سفر میں دونوں ادا کرے تو قربانی ضروری ہے۔ اگر پھر بھی قربانی نہ ہو تو 10 روزے رکھے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 اس کے بعد۔ قربانی ایک آدمی کے لیے ہے، 1 بکری یا 1 گائے یا 1 اونٹ، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اس میں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا تعلیم القرآن سے ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے اسی رکوع کے بارے میں۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 189 سے فرماتے ہیں کہ انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے۔ اس کو وہ نیکی سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ اسے صرف تفاسیر نے بیان کیا ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اگلی آیت جو آ رہی ہے ہمارے پاس، جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جن سے بچا جائے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے۔ اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعتداء یعنی زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مصلاح نہ کرنا، نہ بچوں اور عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا، اسی طرح سے درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے۔ اسے ابن کثیر اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ کا مطلب ہے تمکنتم من قتالہم، ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے تو۔ ایسا تفاسیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار کی حرمت کا ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ پھر آگے 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔
یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کے حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ لینا، یہ ہے۔ یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سزا دے دینا، یعنی ان کو سبق سکھا دو۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دی تھیں ان کو کیے جانا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، پھر بھی نیکی کا حکم ہے اور تم نیکی ہی کرتے رہو۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، نتیجہ تباہی ہے۔ یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط اور ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، خواہ یہ نفلی ہو یا فرض، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور ہدی، یعنی بکری یا گائیں یا اونٹ، بکری یا گائیں یا اونٹ، ان تینوں میں سے جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں ذبح کی تھیں اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا۔ اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی قضا دی تھی، بلکہ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اسے اس فیصلے قضاء اور معاہدے کا نتیجہ تھا جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا، جس کی ایک شق یہ آئندہ سال عمرہ کرنے کی بھی تھی۔ اسے فتح باری نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے فرض حج یا عمرے کا احرام کھولنا پڑے، بعض علماء کے نزدیک عمرہ فرض ہے تو سابقہ وجوب کی وجہ سے استطاعت ہونے پر حج اور عمرہ ادا کرے گا، اور اگر حج اور عمرہ نفلی ہے تو پھر ان کی قضا محدثین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ آگے وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر بیان کرتے ہیں کہ اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت سر نہ منڈواؤ، احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو، یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا پھر ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھ لے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون میں مکہ میں ہی خون بہا کیا جائے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی رائے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ پھر آگے اس میں ہمیں جو حج کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی یعنی جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ متمتع حسب طاقت 10 ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ سے یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھی ہماری
آج کے رکوع کا تفسیر مختصر سی، اور اب ہم کرتے ہیں انہی آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، اب ایک اور سوال یہاں سے مذکور ہوتا ہے، دیکھیے آیت نمبر 189 سے۔ یسألونا ہمارے پاس وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، سؤالن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، سأل یسألو سے، کا آپ سے، یعنی کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں، ان بارے میں، الاہلتی نئے چاند کے بارے میں۔ یہ ہلالن کی جمع ہے، الاہلہ، ٹھیک ہے، اہلہ جو ہے وہ جمع ہے اور ہلالن اس کی واحد ہوتی ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ قل ہمارے پاس فعل امر کا واحد حاضر کا صیغہ ہے، قول یقول سے، قولن اس کا مادہ ہے، ہیا یہ یا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوا، مواقیت اوقات کے معلوم کا پیمانہ ہے، اوقات کے معلوم کا ذریعہ ہے، یا اس میں یہ جو ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، مفاعیلو کے وزن پر آ رہا ہے ہمارے پاس مواقیت۔ للناسی لام حرف جارہ ہے، الناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، و اور الحجی حج کے لیے، و اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن یہ کہ، تأتو تم آؤ، عطا یأتی سے ہے، یہ بھی ہمارے پاس تأتو فعل مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، البیوتا گھروں میں، بیتن کی جمع ہے بیوت، بیتن واحد ہوتا ہے، بیوت جمع ہے، من سے، من بھی حرف جارہ ہے، ظہوری پشت یا پچھواڑے سے، ظہرن اس کی واحد ہے، پشت کو کہتے ہیں، ہا ان کے، و اور لاکنہ لیکن یا بلکہ، البر نیکی یہ ہے، من کہ کوئی، اتقا پرہیزگار بنے، اتقا یتقی یہ بھی اتقاء سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، وہ ڈرا وہ پرہیزگار ہوا، و ائتو آؤ تم، یہ بھی ہمارے پاس عطا یأتی سی، ائتو جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر کا، البیوتا گھروں میں، من سے، ابوابی بابن کی جمع ہے ابواب دروازے، ہا ان کے یعنی ان گھروں کے، و اور اتقو تم ڈرو، یہ بھی اتقا یتقی سے ہے، اتقاؤن اس کا مادہ ہے اور یہ فعل امر کا حاضر کا جمع صیغہ ہے، جمع مذکر کا، ٹھیک ہے، اتقو تم ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، لعل تاکہ، تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ، تم نجات پاؤ گے، افلاحن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، افلح یفلح سے، و اور قاتلو تم لڑو، تم قتال کرو، قاتل یقاتل سے ہے ہمارے پاس، قاتلو ہے یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قتل اس کا مادہ ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، سبیلی راہ، اللہ اللہ تعالیٰ کی، الذین ان لوگوں سے جو، الذین بھی اسم موصول ہے ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، یقاتلون بھی قاتل یقاتل سے، قتل اس کا مادہ ہے اور یقاتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، تم سے، اور لا تعتدو لا تعتدو حد سے تجاوز مت کرو، اعتداؤن سے ہے حد سے بڑھنا یا زیادتی کرنا سے، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ اعتدا یعتدی، تو یہ لائن نہیں داخل ہوا اس کے اوپر جس نے اس کا تعتدونا کا نون ڈراپ کر دیا، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب، لا نہیں، یحب وہ دوست رکھتا، وہ محبت کرتا،
हब्बा युहिब्बु से ये हब्बा युहिब्बु होता है, ला युहिब्बु नहीं वो दोस्त रखता। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अल-मुअतदीना ज़्यादती करने वालों को, मुअतदीन भी हमारे पास इसम फ़ाइल है, इह्तदा यातदी से इसम फ़ाइल बना हुआ है मुअतदीना, जमा मुज़क्कर का सीगा है। व और उक़्तुलू तुम कत्ल करो, उक़्तुलू भी हमारे पास क़ातला युक़ातिलु से है, क़तला यक़्तुलु से उक़्तुलू फ़ेल अमर का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। हम उनको हैसु जहाँ कहीं, तक़िफ़ तुमू तुम पाओ, सक़िफ़ तुम जो होता है ये इसी से आया हुआ है, सक़िफ़ तुमू तुमने ढूंढ निकाला या तुमने पाया, सक़फ़ुन से माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा सक़ीफ़ा यक़फ़ु से, सक़िफ़ तुमू में वाव इश्बा का है। वा और हम उनको, वा और अख़रिजू तुम निकालो, अख़रजा युख़रिजु से ये भी हमारे पास फ़ेल अमर का जमा मुज़क्कर का हाजिर का सीगा आ रहा है, अख़रिजू तुम निकालो, खर्चुन इसका मादा है। हम उनको मिन जहाँ, मिन हैसु जहाँ से, अख़रजू निकाला उन्होंने। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक ऊपर आया है अख़रिजू, ठीक है, कसरा के साथ रा की, और यहाँ पे अख़रजू है। ये अख़रजू आपको बताता है कि अख़रजा अख़रजा अख़रजू ये फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। मज़ीद फ़ी में इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो इसी से जब अमर का यानी ऑर्डर का सीगा बनता है तो वो अख़रिजू बन जाता है फिर, ठीक हो गया। आगे देखिए, कुम तुमको, वा और अल्फ़ित्नता फितना, अशद्दु ज़्यादा सख्त है, मिन से अलक़त्ली कत्ल, व और ला तुक़ातिलू ना तुम लड़ो, ना तुम क़िताल करो। ये भी लाइन नहीं दाखिल हुआ है फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे पर, हम उनसे, इंदा पास, अलमस्जिदी मस्जिद के, इंदा हमारे पास क्या है, ये मुज़ाफ़ है और आगे इसका मुज़ाफ़ ले आ रहा है अलमस्जिदी। अल हरामी हराम, अच्छा इंदा जो है ये इसम ज़र्फ़ है ना, तो इसम ज़र्फ़ जो होते हैं वो मुज़ाफ़ बनकर आते हैं। मुज़ाफ़ हमारे पास या तो इसम होता है तो इसम ज़र्फ़ भी जो है ये भी मुज़ाफ़ बनकर भी आते हैं। तो यहाँ पे इंदल मस्जिदी मस्जिद के करीब या मस्जिद के पास, इसके दरमियान में आपको पता है मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान का के को आता है, अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, तो मस्जिद के पास या मस्जिद के करीब। अल हरामी हराम के, हत्ता जब तक के, युक़ातिलू वो लड़ें वो क़िताल करें, कुम तुम से, फ़ीही इसमें, फ़ा फिर, इन अगर, क़ातलू वो लड़ें वो क़िताल करें, कुम तुम से, फ़ा उक़्तुलूहुम फ़ा तो उक़्तुलू तुम कत्ल करो, हम उनको, उक़्तुलू भी हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि फ़िल अमर का ऑर्डर का सीगा आ रहा है। कज़ालिका इसी तरह या यही है, जज़ाउ सज़ा या बदला, अल-काफ़िरीना काफिरों का, काफिरीन भी हमारे पास इसम फ़ाइल का जमा मुज़क्कर का सीगा आ रहा है, फ़ाइलीना की वज़न पर काफिरीना, कुफ्रुन इसका मादा है। फ़ा फिर, इन अगर, इन तहाउ वो बाज़ आ जाएं वो रुक जाएं, इंतहा उनसे है बाज़ रहना, या माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है रोके रखना, इंतहा यंतही से। फ़ा बस, तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, गफ़ूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन बहुत रहम फरमाने वाला है बेशक। व और क़ातिलू तुम लड़ो, अब एक देखिए ऊपर आपके पास आ रहा है क़ातलू, ठीक है, ऊपर जो आया आयत नंबर 191 में क़ातलू वो फ़ेल माजी था वो लड़े, यहाँ पे क़ातिलू आ रहा है, कसरा के साथ जो आ रहा है ये ऑर्डर का सीगा बन जाता है, क़ातिलू तुम लड़ो, हम उनसे, हत्ता यहाँ तक के, ला तकूना ना रहे, फितनतुन कोई फितना कोई फसाद, व यकूना व और यकूना हो जाए, यकूना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है, काना यकूनु से, कौनुन इसका मादा है। अद्दीनु दीन, लिल्लाही अल्लाह ताला ही के लिए, फ़ा फिर, इन अगर, इन तहाउ वो बाज़ आ जाएं वो रुक जाएं वो छोड़ दें, फ़ला उद्वाना
زیادتی نہ پس نہ زیادتی نہ سرکشی کرنا، یہ مصدر ہے عدوان جو ہے فعلان کے وزن پر ہے. الا مگر، علا پر، الظالمین ظالموں کے، الشہر حرمت والا یعنی حرام، حرام، بالشہری با بدلے، الشہری مہینے کے، الحرامی حرمت والے، و اور الحرمات حرمتیں ادب کی چیزیں یعنی بزرگیاں جس کا احترام کیا جاتا ہے، حرمتن اس کی واحد ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ادب کیا جاتا ہے، اور یہ مادہ حرمن ہے. قصاصن بدلہ یعنی رکھتی ہیں ایک چیز، قصاص کسی چیز کے بدلے جو ہوتا ہے بدلہ پورا. فا پس، من جو کوئی، اعتدا وہ زیادتی کرے، یا علیکم زیادتی کرے یا ناجائز کرے، اس کے سینس میں آ جاتا ہے نا کسی پر، اس کے جس طرح اس نے کیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے، یعنی قصاص تو ہے کہ جتنا کسی نے کیا اس کے ساتھ اتنا کر دو، اس کو قصاص کہتے ہیں. اب اعتدا یہ کہ وہ اس سے بڑھ کے کر لے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے. علیکم تم پر، فا پھر اعتدو تم زیادتی کرو، یہ افتعال باب سے ہے، اعتداء سے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، مادہ اس کا ادون ہے. علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح یا ویسی ہی، ما جیسی، ما یہاں پہ موصولہ ہے، اعتداء زیادتی کی اس نے. یہ فعل ماضی کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور عدون اس کا مادہ ہے. علیکم تم پر، و اور، اتقو تم ڈرو، اتقو بھی اتقا یتقی سے، یہ فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اتقو تم ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، و اور، اعلمو تم سب جان رکھو، یہ بھی علم یا علمو سے ہے ہمارے پاس، علم اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل امر حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے. انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، المتقین متقین کے یعنی ڈرنے والوں کے. متقین بھی ہمارے پاس اتقا یتقی سے ہی اسم فاعل بنا ہوا ہے، یہ المتقین یہ اسم فاعل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ڈرنے والوں کے. و اور، انفقو خرچ کرو، انفقو بھی ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، انفق ینفقو سے، انفاقن سے. فی میں، سبیلی راہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، و اور، لا تلقو مت تم ڈالو، یہ القاؤن سے ہے، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ القا یلقی سے، تلقو مت تم ڈالو، بی ساتھ، یسے، ایدی ہاتھوں، یکم بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں سے، یدن اس کی واحد ہے، اور یدی ایدی جو ہے یہ ہاتھ ہیں، دو ہاتھ. الا اپنے، طرف، الا طرف، التہلکہ ہلاکت، تہلکہ جو ہے یہ بھی، تہلکہ جو ہے یہ ہلاکت ہے، ہلاکت میں ڈالنا، یہ مصدر ہے ہمارے پاس. و اور، احسنو تم نیکی کرو، تم احسان کرو، یعنی جو کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے پیش آؤ. احسنو بھی فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہمارے پاس احسنا یحسنو سے، احسنو ہے. ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، یہ مزید پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ابھی علم الصرف اولین ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، جس میں ثلاثی مجرد ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم مزید فی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سارے باب ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو تھوڑا سا بس ابھی فرق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فعل امر اور فعل ماضی کا صیغہ ایک جیسی ملتے جلتے ہوتے ہیں، بس آپ نے زبر اور زیر سے پہچان کر لینی ہے. انفقہ جو ہے وہ ماضی میں آ جاتا ہے، اور انفق جو ہے وہ آخر بھی ساکن ہوتا ہے اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے عین کلمہ، تو اس لیے آپ کو پہچان ہو جائے گی آسانی سے. آگے دیکھیے، ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، یحب وہ دوست رکھتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا تھوڑا اچھا کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہو، یا بدلے میں کسی برائی کے اچھے سے انجام دیتے ہو، اس کو اچھا اس کا بدلہ دیتے ہو، وہ محسن ہوتا ہے. نیکی یہ نہیں ہے، محسن وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، وہ بھی ایک نیکی ہے، وہ بھی محسن ہے. لیکن محسن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ اچھا کرو. کوئی توڑتا ہے آپ جوڑتے ہو، کوئی روکتا ہے آپ سے آپ اس کو دیتے ہو،
کوئی آپ کو کوستا ہے آپ اس کو بھلا کہتے ہو، کوئی آپ کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ خوش کلامی کرتے ہو، یہ ہے احسان کا درجہ۔ اور اس کو پانے کے لیے اگر ہم نے محنت کرنی ہے تو پھر ہی ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ واہ اور اتمو، تم پورا کرو۔ اتمو بھی ہمارے پاس فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اتمہ یتمو سے، اتمامن اس کا مادہ ہے، الحج حج، واہ اور العمرۃ عمرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فا پر، پس ان اگر، احصرتم تم روک لیے جاؤ۔ یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر کا حاضر کا مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے لیکن ماضی مجہول ہے، یہ احصر ہے۔ جیسے ہمارے پاس ابھی ثلاثی مجرد ہم پڑھ رہے ہیں، ضربہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس مزید فی میں یہ وزن آ جاتا ہے، احصر تم روک لیے جاؤ، فما تو، استیسرا میسر آئے، جو آسان ہو وہ آسان ہوا، استیسارن سے ہے ہمارے پاس ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، من سے الہدی قربانی، و اور لا تحلقو مت منڈواؤ، مت تم حجامت کرو، حلقن سے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے حلقہ یحلق سے، رؤوسکم، رؤوس رأسن کی جمع ہے، رؤوس سر یا بال، ٹھیک ہے، رأسن اس کی واحد ہوتی ہے، کم اپنے، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے، ویسے تو فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو یبلغ ہونا چاہیے تھا، پیچھے حتیٰ حرف ناصبہ نے کیا کیا اس کو یبلغ کر دیا۔ الہدیو قربانی، محلہ، محلہ ہے، محل کہتے ہیں قربانی کی جگہ کو، یعنی اس کی منزل کو، اس کی مقام کو، یہ اسم ظرف مکان ہے، ہو اپنی، فا پھر، من جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض یا بیمار، او یا بھی اس کو، اذن کوئی تکلیف ہو، من سے یا میں، رأسی رأس سر کو کہتے ہیں، آگے دیکھیں واحد بھی آ گیا، پیچھے رؤوس آیا ہے یہاں پہ واحد بھی آ گیا، رأسی سر ہی اس کے سر میں اگر کوئی تکلیف ہو، یعنی سر منڈوانے کی بات اب ادھر ہو رہی ہے نا، تو اس کے لیے یا کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فا تو، فدیتن فدیہ یا بدلہ، من سے، سیامن روزے رکھنا، صوم کی جمع ہے سیام، او یا صدقتن صدقہ دینا، او یا نسکن قربانی کرنا، یہ بھی مصدر ہے ہمارے پاس نسکن، فا پھر، اذا جب، امین تم امن میں ہو، تم امن میں ہو یا تم اطمینان میں ہو، تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے، امن سے ہے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، امینہ یا منو سے، فا پھر، من جو کوئی، تمتع وہ فائدہ اٹھائے، تمتع بھی ہمارے پاس جو ہے یہ تمتعن سے ہے، اس نے فائدہ اٹھایا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تمتع یا تمتع سے، با حرف جارہ ہے ساتھ، العمرتی عمرے کے، الا ساتھ یا تک، الحجی حج کے، فا فما پس جو، استیسرا میسر آئے، من سے الہدی قربانی، فا پھر، من جو کوئی، لم یجد اس نے پایا، وجدن سے ہے مضارع منفی بلم داخل ہوا ہوا اس کے اوپر، واحد مذکر غائب کا صیغہ، وجدہ یجیدو سے، تو لم نے کیا کیا ہے، ویسے یجیدو تھا فعل مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، لم جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایک تو نفی کر دیتا ہے زوردار، اور مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے، اور اعرابی کیا کنڈیشن چینج کرتا ہے کہ اس کا اعراب گرا دیتا ہے، یعنی ضمہ کو ساکن کر دیتا ہے، جزم میں تبدیل کر دیتا ہے، فا تو، سیام روزے، ثلاثتی تین، ایامن دن کے، فی میں، الحجی حج کے، وا اور سبعتن سات، اذا جب، رجعتم واپس آؤ تم، اب 3 روزے بتا دیے نا کہ مکہ میں، اور اس کے بعد یعنی حج کے دوران، اور پھر واپس آؤ تو 7 روزے گھر آ کے رکھ لو، رجعتم بھی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، رجعن سے، رجع یرجع سے، یرجعو سے،
तिलका ये अशरतुन 10, अशरा 10 को कहते हैं 10, कामिलतुन हो गए, कामिल यानी पूरे हो गए, ज़ालिका ये, लीमन ली हर्फ जारा है, मन उस शख्स के लिए जो लम यकुन ना हो, यकुन भी हमारे पास यकूनु था असल में, यकूनु, तो जब लम दाखिल हुआ है उसने क्या किया है, लम यकुन कर दिया है इसका, यानी ये काफ के ऊपर जो ज़म्मा है ये इसका कूनु बता रहा है, नून को जो ऊपर एराब था ज़म्मा उसको ड्रॉप कर दिया और पीछे पेश आ गई, लम यकुन हो गया। ना हो अहलुहु उसके घर वाले, हादिरी मौजूद या उसके पास हाजिर, अलमस्जिदी मस्जिद अलहरामी हराम के, व और इत्तकू तुम डरो अल्लाह अल्लाह ताला से, व और इलमू तुम जान रखो अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला शदीदु शदीद है, सख्त है, अल-इक़ाबी अज़ाब में सज़ा देने वाला है। ये अक़बुन से है, अक़बुन किसे कहते हैं, एड़ी को, एड़ी सख्त चीज़ है ना, तो उसी से है इक़ाब, अज़ाब देने वाला, सज़ा देने वाला, सख्त अज़ाब जो होता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और हर तरह से हमारे अंदर तक़वा पैदा करे, जो अल्लाह ताला के हुक्म है उसको मानने वाला बना दे, उससे डर डर के ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे, ताकि हमारा अंजाम बिलखैर हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए अपने हर किस्म के अज़ाब से, आमीन या रब्बल आमीन। चलिए जी, इन आयात की तदबीक सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिल अहिल्लह, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यस अलून का यस आ नहीं कहना है, आइन की आवाज़ नहीं लानी, हमज़ा का साउंड लाएं, हमज़ा ज़बर आ, आगे लूना में बहुमदा है, अनिल अहिल्ला, आ और आ दोनों में फ़र्क कीजिए, अनिल अहिल्ला, हा अक से हलक से निकलेगा मोटी आवाज़ के साथ, और आखिरी ता पर भी अगर आप वक्फ करते हैं तो हा में बदल जाएगी। कुल में कौफ को पुर पढ़ना है, इसको कुल नहीं कहना, कुल, कुल मोटा पढ़ना है। आगे मवाक़ीतु, कौफ को पुर पढ़ना है, या मद्दा भी खींचनी है, पहले मवाक़ीतु इसको नहीं कहना, मवाक़ीतु अलिफ मद्दा या मद्दा खींचनी है, टू टू काउंट करना है इसको। लिन नासी में मवाक़ीतु में अलिफ मद्दा और या मद्दा को टू टू काउंट करना है, खींच के पढ़ना है। लिन नासी में गुन्ने वाजिबा करेंगे, टू काउंट करना है। वल हज, इधर जीम के ऊपर तशदीद है, जैसे आप पढ़ते हैं हज्जी, हज्जी नहीं कहना है, ठीक है, हमस नहीं आना चाहिए, हज्जी, हा वस्ते हलक से जीम के ऊपर सख्ती कीजिए, उसी सख्ती के साथ हमने कलकला का वक़्फ़ करना है। वल हज, वल हज, वलैसा में यालीन है, बिर्रु में रा मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, तशदीद वाली और ज़म्मा वाली है। बिअन तवल, बिअन तअतुल बुयूता, बिअन तअतुल बुयूता में नून साकिन का कायदा हकीकी करेंगे, त में झटका देकर पढ़ेंगे, बुयूता में बा के ऊपर ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए, या के ऊपर आगे देखिए ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए, बुयूता, बा और या दोनों के ऊपर ज़म्मा है, होंठ गोल कीजिए, यूता में टू काउंट कर लेंगे, थोड़ा और खींचेंगे, वाव मद्दा है। मिन ज़ुहूर, यहाँ में नून साकिन का कायदा इज़हार हल्की, ज़्वा को पुर पढ़ेंगे, ज़्वा के ऊपर ज़म्मा भी है, मिन द नहीं कहना, ज़ू, हू में भी वाव मद्दा है, होंठों को गोल कीजिए और टू काउंट करना है। रॉ मुरक्कक पढ़ी जाएगी, बारीक हो जाएगी, ज़ुहूरी री, ये रा बारीक पढ़ी जाएगी, आगे हा। वलाकिन्न में गुन्ने वाजिबा करना है, टू काउंट करना है। बिर्र में रा मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, तशदीद वाली मफ्तूह रा है। मनित्तक़ा में आपने ख्याल रखना है कि ता तशदीद वाली है, सख्ती करनी है, मगर तक़ा नहीं कहना, ता बारीक पढ़नी है और क़ा को पुर पढ़ना है। वक्तुल बुयूत में भी वही हमज़ा पे झटका देना है, आगे होंठ गोल कर दीजिए और पेश के ऊपर भी, ज़म्मा के ऊपर भी और वाव मद्दा को भी अदा कीजिए। मिन अब वाबी, हा में मिन नून साकिन का कायदा इज़हार हल्की और आगे अब वाबी में बाकी पर कलकला करेंगे, अब वा बिहा, वा और हा दोनों में अलिफ मद्दा है, टू टू काउंट करना है। वत्तक़ुल्लाह में क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, लफ्ज़ जलाला आगे आ रहा है उसको पुर पढ़ना है, उससे पहले पेश आ रही है। लअल्लकुम में
میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ تفلیحون میں فا کے اوپر حمز کریں گے اور لام کی آواز کسرہ ہے، باریک رکھیے۔ حون میں ہا وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ نکلے گا۔ تفلیحون، یہ آپ نے 6 کاؤنٹ کر لینے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم مد عارض وقفی کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں یعنی مقررہ وقت معلوم کرنے کا اور حج کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آ جاؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہیں جو پرہیزگار ہوں، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ہی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم کسی کو روکتے ہیں نا کسی برائی سے، تو ہم صرف روکتے ہیں کہ ایسے نہ کرو ایسے کر لو، بس ہم بتاتے ہیں، ہم اس کو وجہ نہیں بتاتے، اسی وجہ سے ہماری بات بھی نہیں مانی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خوبصورت انداز میں اپنے کلام کو بیان کیا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی کام سے روکا گیا ہے تو ساتھ اس کا مقصد، اس کی ریزن بتا دی گئی ہے تاکہ عقل والے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وقا میں قاف اور الف پر پڑھا جائے گا اور الف مدہ ادا کیجیے، لو میں واو مدہ ادا کرنا ہے، فی میں یا مدہ، سبی میں بھی یا مدہ، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں سب میں۔ آگے لفظ جلالہ ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، اور الذین میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یقاتلون میں بھی اسی طرح الف مدہ واو مدہ ہے، پھر کم میں اظہار شفی کریں گے، ولا تعتدو میں ولا نہیں کہنا، ولا تعتدو ہے، ٹھیک ہے۔ دو میں مادی بس کریں گے، بس زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، 2 کاؤنٹ کر کے آپ نے وقف کر دینا ہے۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین میں لام الف لا کو پورا ادا کیجیے، منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حب میں ہا وسط حلق سے باریک ادا کریں گے اور باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے آپ نے میم عین پیش منہ اونٹوں کو گول کیجیے اور عین وسط حلق میں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ معتدین نہیں کہنا، جھٹکا نہیں دینا ہے، منہ بس یہ عین سٹاپ ہو جائے گا وسط حلق میں جا کے۔ آگے دین میں 6 ہی کاؤنٹ کرنا ہے، وہی مدارس وقفی ہے ہماری۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، پھر آگے کیا کہہ دیا کہ جو زیادتی کرتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے، دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 191، وَقْتُلُوهُمْ قوف کے پر قلقلہ کر کے تاکہ پر ضمہ ہونٹ گول کیجئے، لو میں وہی ہونٹ گول ہی رکھتے ہوئے واو مدہ کھینچ لیجئے 2 کاؤنٹ کر کے، ہم میں اظہار شفی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ سب کے بیچ میں زیادہ تر اس آیت کے بیچ میں واو مدہ آئے ہیں، تو آپ نے بس ساری جگہ پہ ایک ہی تطبیق ہے، نوٹ کر لیجئے، جہاں جہاں ضمہ ہے جہاں جہاں واو مدہ آ رہا ہے ہونٹ گول کیجئے، واو مدہ کے اوپر 2 کاؤنٹ کر لیجئے، یعنی ضمہ پہ سنگل حرکت ہے اور واو مدہ پہ 2 حرکتیں ہو جائیں گی، اس کے برابر کھینچنا ہے۔ ہم میں ثقفتموہم واخرجوہم، خواہ کو آپ نے پر پڑھنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، اور اخ میں دیکھیے خواہ کے اوپر حمز بھی کریں گے، ثقف میں فا کے اوپر بھی حمز ہے، اسی طرح سے جہاں جہاں ہم آ رہا ہے کم آ رہا ہے یہ ساری جگہوں پہ وقاتلوہم، یہاں سب جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے والفتنۃ میں اور قتل
यहाँ पे दोनों जगह ता साकिन जहाँ पर हैं यहाँ पे आपने हमस करना है ता के ऊपर हल्का सा। आगे हरामी में रॉ को पुर पढ़ना है, अलिफ मद अदा करना है। हत्ता में भी हा बारीक है, ता तशदीद के साथ फतह कायमा अदा करेंगे ऊपर। युक़ाती युक़ातिलूकुम, युक़ाते नहीं है, ती है, ती ताज़र ती। क़ौ को पुर पढ़ेंगे। फ़ीह में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी करेंगे, 6 काउंट कर लेना है आपने। तो फ़ी के छोड़ना नहीं है, फ़ी ये हा अक्से अलग से निकलेगी बाहर, इसकी साउंड लेकर आनी है। फ़इन क़ातलूकुम में भी वही नून साकिन का कायदा हकीकी है। फिर कुम और हुम दोनों जगहों पे इजहार शफ़ी करना है। कज़ालिका में दाल को नरमी से पढ़ना है। जज़ाउल ज़ा में ज़य की आवाज़ को कभी आवाज़ के साथ सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। जज़ा नहीं कहना, ठीक है। जज़ा नरमी से बोलेंगे तो बदला, सज़ा या बदला कहा जाता है। जज़्ज़ा कहेंगे तो उसका माना होता है टुकड़े टुकड़े। ज़ाय के ऊपर तशदीद नहीं लानी, सख्ती नहीं करनी है। ज़ा में मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, यहाँ पे 5 काउंट करने हैं। जज़ा नरमी से पढ़िए। जीम ज़बर जा ज़बर अलिफ हमज़ा मद। जज़ाउल जज़ाउल काफिरीन, रीन पे वही मदारिस वक्फ़ी करेंगे, 6 काउंट करना है आपने। और उनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला यानी मक्के से, वहाँ से तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल और खून रेज़ी से भी कहीं बढ़कर है। और जब तक वो तुमसे मस्जिद मोहतरम यानी खाने काबा के पास ना लड़ें, तुम भी वहाँ से उनसे ना लड़ना। हाँ, अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनको कत्ल कर डालो। काफिरों की यही सज़ा है। ये अल्लाह की तरफ से कितनी सख्त सज़ा है। चलिए जी आगे देखिए आयत नंबर 192। फ़इनिन्तहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इनिल में 2 नून इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए। ये फ़इनिन्तहौ नून साकिन का कायदा आ रहा है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पे हम इख्फ़ा करेंगे, ठीक है। ये तहौ जो है इसका मादा है नहयुन। इन तहौ का मादा क्या है, इंतहाउन भी है, और मादा इसका नहयुन भी है। से हरफी में देखिए तो नहयुन है। हऊ में वाउलीन है, दोनों होंठों को ना तमाम गोल करते हुए अदा करेंगे। फ़इन्ना में गुन्ने वाजिबा, अल्लाह लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ेंगे। गफ़ूरुर में गौइन भी पुर पढ़ा जाएगा, और आगे रॉ भी दोनों जगहों पे पुर पढ़ी जाएगी। गफ़ूरुर रहीम, या रुन में आप देखिए तनवीन है, तनवीन के बाद रा आ रही है तो इदगाम बिला गुन्ना करेंगे। रहीम में हा बस से हलक से बारीक आवाज़ करते हुए आगे मदारिस वक्फ़ी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वक़्फ़ हज़फ करेंगे। और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 193 देख लीजिए। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इनिन्तहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। और उनसे उस वक़्त तक लड़ते रहना कि फ़साद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन हो जाए। और अगर वो फ़साद से बाज आ जाएं तो ज़ालिमों के सिवा किसी पर ज़्यादती ना करना। तदबीक देख लीजिए। वक़ातिलू में वही पीछे वाला इशारा, हत्ता मैंने अभी आपको बताया, बस लतकूना नहीं पढ़ना है, ला तकूना। फितनतुम में बस थोड़ा सा चेंज है, तापे हमस है और आगे तुम में इदगाम अलगुन्ना करना है। और अद्दीनु में आपने लिल्लाह में दाल के ऊपर तशदीद कीजिए, और लिल्लाह में लफ्ज़ जलाला बारीक है। बाकी तदबीर आपको पीछे वाली है इंतहाउ की। और फ़ला उद्वाना में आइन वस्ते हलक से अदा करेंगे, दाल के ऊपर कलकला करेंगे। इल्ला अलज़्ज़ालिमीन में ज़ा के ऊपर तशदीद है, सख्ती अदा करते हुए सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ज़ा को पुर पढ़ना है। अलज़्ज़ालिमीन। आगे देखिए आयत नंबर 194। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अश्शहरुल हराम शीन के ऊपर तशदीद है, सख्ती से अदा कीजिए।
ہا کی آواز عکس حلق سے نکلے گی. شہرل نہیں کہنا، شاہ نہیں کہنا، الشہر الحرام، سختی بھی ہے شین کے اوپر. پھر آگے ہا کو سٹاپ کرنا ہے، لام کو بھی سٹاپ کرنا ہے. آگے دیکھ لیجئے حرامی میں ہا وسط حلق سے باریک نکلے گا اور را کو پر پڑھیں گے، الف مد ادا کرنا ہے. آگے والحرمات، ولو نہیں کہنا، والحرمات، والحرمات، ہا ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے. را کو بھی ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، را پر بھی پڑھی جائے گی. اور قصاص میں بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہماری مد عارض وقفی ہو رہی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے. قوف کو پر پڑھنا ہے، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے. قصاص ایسے آخر پہ جب صاد کو ساکن کریں گے تو اس پہ ہمز بھی ہوگا اور اس کو پر بھی پڑھا جائے گا. قصاص. فمن اعتدا میں نہیں کہنا، جھٹکا نہیں ہے، آئین کو وسط حلق میں لے جائیں. فمن اعتدا، علیکم میں یا لین ادا کرنا ہے، کم میں اظہار شفی کرنا ہے. فاعتدو میں بھی آئین وسط حلق میں لے جائیں گے، سٹاپ کرنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا. دو میں واو مد ادا کرنی ہے، علیہ میں یا لین ہے. بمثل میں سا کے اوپر ہمس کرنا ہے، سا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. آگے معتدا علیکم میں وہی تطبیق ہے. واتقوا اللہ میں تا باریک رکھنا ہے، صرف تشدید یعنی سختی کرنی ہے، پر نہیں کرنا ہے، اس کو باریکی رکھنا ہے. تا کو قل اللہ میں قوف کو بھی پر پڑھنا ہے اور لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ میں منہ پر دیکھیے مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. ان اللہ میں غنہ واجبہ کریں گے اور لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. مع تا باریک ہے، متقین، قین میں قوف پر پڑھی جائے گی. آگے مدارس وقفی کر لیں گے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ڈر پانا ہوگا تو پھر اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی پڑے گی، پھر ہی کامیاب ہوں گے. آگے دیکھیے 195 آیت. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. آپ دیکھیے میں نے واحسنوں پہ بھی سٹاپ ہے، وقف جائز ہے، پیچھے بھی وقف جائز کا آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ ہے معانقہ کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ 3 نقطے آپ قرآن مجید میں جس جگہ پر جس مقام پر دیکھیں گے یہ 2 جگہ پہ اکٹھے آگے پیچھے پائے گئے ہیں. تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ یا پہلے وقف کر لیجئے، دوسری جگہ ملا کے پڑھ لیں. جیسے ابھی میں نے اس کو ملا لیا آگے. اگر آپ اس کو نہیں ملاتے تو پھر پہلے کو ملا کے پڑھ لیجئے، لیکن دونوں میں سے ایک جگہ ملا کے پڑھنا ہے اور ایک جگہ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنفِقُوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے، قو میں واو مدہ ہے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے. فی سبیل دونوں جگہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. لفظ جلالہ کو آگے باریک پڑھنا ہے. لا تلقو ہے، لام الف لا ہے، منہ کھول کے ادا کیجیے. لتلقو نہیں پڑھنا. تلقو میں بھی اسی طرح سے لام کے پر جھٹکا نہیں دینا، قو کو پر پڑھنا ہے. بھی ای اور دی دونوں جگہ یا ساکن ہے، پہلی ای میں یا لین ہے، دی میں یا مدہ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. کم میں اظہار شفی ہے. التہلکہ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر التہلکتی، التہلکتی واحسنوا ایسے ملا کے پڑھ لیں گے. اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر لیا ہے التہلکہ، پھر ہا کی آواز لائیے، تا کو وقفے دال میں بدل کر ہم نے ہا میں بدل دیں گے اور آگے پھر ہم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ، مد تو اس کے اوپر نہیں ہے لیکن قاعدے کے تحت ایک کلمہ کے آخر میں واو مد آ رہی ہے، ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر مد منفصل جائز پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو پھر ہم نے اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. انّا میں وہی غنہ واجبہ اور لفظ جلالہ کو پر. یحب الحا وسط حلق سے باب تشدید سختی سے ادا کرتے ہوئے آگے لام کے ساتھ ملائیے. لام کو جھٹکا نہیں دینا ہے، ساکن کرنا ہے. محسنین میں ہونٹ کھول کیجیے، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور نین میں دھیان رکھیے گا کہ اضافہ نون غننے کا نہیں کرنا، نین نہیں کہنا، نی جیسے بی تی کہتے ہیں اسی طرح نین سیدھی آواز لے کر آئیں گے، بیچ میں نون نہیں لائیں گے. محسنین، نین. ٹھیک ہو گیا.
اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 196 دیکھ لیجئے، جو کہ آج ہماری لاسٹ آیا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، تطبیق دیکھ لیجیے پہلے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، میم تشدید والا ہے، انہیں واجبہ کریں گے، یعنی اس کے اوپر اکمل غنہ ہوگا۔ وَأَتِمُّوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اکمل غنہ کیا جائے گا۔ حجہ میں جیم کو حجہ نہیں کہنا، جیم میں حمس نہیں لانی، حجہ حجہ، جیم سختی کے ساتھ پڑھیے، تشدید ہے، اور جیم کی قوی آواز لے کر آنی ہے۔ والعمرہ میں بھی ول کو جھٹکا نہیں دینا، ول نہیں کہنا، ول عم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ للہ میں لفظ جلالہ ہے، باریک پڑھیے، اور مد عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کریں گے۔ للہ، فتح قائمہ کے بعد ہم وقف کریں نا، تو وہ قائم مقام الف مدہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگی، اس کو 6 کاؤنٹ کریں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ اُح میں ہونٹوں کو گول کیجیے اور ہا وسط حلق تک لے جائیں، صاد کو پر پڑھنا ہے، رو باریک پڑھی جائے گی۔ احصرتم، تم میں اظہار شفیع کریں گے۔ فمستیسر، مس، یہ دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، ہمس ہو رہا پر، تئی میں یا لین ہے، سارا میں رو کو پر پڑھنا ہے۔ فمستیسر من الہدی، حد حد، یہ دیکھیں دال کے اوپر قلقلہ ہے، آگے ہم نے یا کا ساؤنڈ بھی لانا ہے، ساکن کا سٹاپ کرنا ہے یہاں پہ۔ اگر جائز ہے وقف ملا کے پڑھنا چاہیں، آپ کو مشکل لگے تو ملا کے پڑھ لیجئے۔ من الہدی ولا تحلقوا، پھر آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ تح میں بھی ہا وسط حلق سے لے کر آئیں گے، باریک آواز کے ساتھ۔ قو میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، واو مدہ ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے۔ رؤوسکم، رو مفخم پڑھی جائے گی، او میں عین نہیں لانا، او ہے حمزہ سیدھا پیش، واو ساکن او، ٹھیک ہے، او رؤوسکم، کم میں اظہار شفیع، حتی میں با کے پر تشدید کیجیے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یبلغ الہدی میں با کے پر قلقلہ کریں گے، غین کو پر پڑھنا ہے، ہدی میں دال کے پر قلقلہ ہے۔ محلہ میں لام کے پر تشدید ہے، اور ہو میں آپ نے وقف کر رہے ہیں، محلہ، محلہ کے وقف نہیں کرنا، ہا کو آپ نے عکس حلق سے نکالنا ہے باہر، ٹھیک ہے۔ فمن کانا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا، منکم میں بھی یہی قاعدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کم مریدن، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام شفیع، 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ ری میں یا متا ہے، دن میں دعات کو پر پہ پڑھنا ہے، اور تنوین کا قاعدہ ہے اظہار حلقی، مرید ون۔ او میں واولین ادا کریں گے، بھی میں ہمارے یہاں پہ دیکھیے مد صلہ کبرا ہو رہی ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ازم میں تنوین کا قاعدہ، زال کے اوپر سیٹی نہیں لانی، ازم نہیں کہنا، نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور تنوین کا قاعدہ ادا کرنا ہے ادغام مع الغنہ۔ ازم مر رأسی، آگے نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہونا ہے پھر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، پیچھے غنہ کریں گے 2 کاؤنٹ، اور آگے بغیر غنہ کے ملا دیں گے۔ رأسی میں بھی حمزہ پہ جھٹکا دیں گے تھوڑا سا، ہی میں ہماری مد صلہ صغریٰ ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ففدیتم میں بھی
دال کے اوپر قلقلہ کریں گے اور تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ۔ آگے من سیام من میں نون ساکن ہے، یہاں پہ جو ہمارا اخفا ہو رہا ہے یہ اخفا بھی پر ہوگا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ ہو رہا ہے۔ من سیام من سیام من او میں تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے اظہار حلقی، او میں واولین ہے، صاد کو بھی پر پڑھیں گے، صدقۃ صدق سودو نہیں کہنا، صاد پر ہے، دال باریک ہے، قوف پر ہے، صدق صدق تین میں اظہار حلقی، او میں واولین، نوسکن میں ہون گول کیجیے، نوسکن یہاں پہ آپ وقف جائز ہے، اگر آپ ساکن کرتے ہیں یعنی کہ وقف حذف کرتے ہیں تو پھر کاف ساکن کے اوپر ہمز پیدا ہوگی، نسک۔ فَإِذَا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ امین تم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی اور تم پہ ہم وقفہ کریں گے، رک جائیں گے۔ فمن میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے۔ تمتع میں تا کے اوپر تشدید ہے، آگے عین کو دیکھتے ہوئے تمتع نہیں کہنا، تو نہیں کہنا، تا باریک رکھنا ہے، تمتع تمتع۔ بالعمرتی میں بھی لام کے اوپر ساکن ہے، سٹاپ کیجئے۔ اوم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، رو کو پر پڑھنا ہے۔ الالحجی میں جیم کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے سختی سے کسرہ کی آواز باریک کر لیجئے، حجی حجے نہیں کہنا۔ فمستیسرہ میں پیچھے والی تطبیق ہی ہے، آگے من الحدی میں بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا پیچھے یہ۔ فمن لم یجد میں مل میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، لم میں اظہار شفی ہوگا، یجد میں دال ساکن ہے، قلقلہ کریں گے۔ فالصیام میں بھی صاد کو پر پڑھیں گے، آگے ثلاثتی میں سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ایامن میں ایجا نہیں کہنا، ایامن یہاں پہ آگے اخفا کریں گے، ایامن تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے اخفا، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ وسبعۃ میں بھی با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، 3 میں اظہار حلقی۔ اذا رجعتم میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کریں گے، رو میں رو پر پڑی جائے گی، رجعتم عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، آگے تل کا عشرۃ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، رو مفخم پڑی جائے گی، عشرۃ کاملہ عشرۃ کاملہ میں اخفا کی کریں گے، اور کاملۃن کو ہم جب بولتا ہے مربوطہ اس کو وقف کریں گے تو کاملہ وقف ابدال کر دیں گے۔ آگے ہمارے پاس ہو رہا ہے ذالک لمن لم میں ادغام بلا غنہ کریں گے، لم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، یکن اہلہ میں بھی کن نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، اہلہ میں اہلہ نہیں ہے، لا نہیں ہے، لو ہے، ہون کول کیجیے، اہلہ ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ حاضرل حاضرل ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مد ادا کیجیے اور داد کو پر پڑھنا ہے، کسرہ کی آواز باریک رکھنی ہے، رل را باریک رکھنی ہے، حاضرل رل نہیں کہنا، داد کے ساتھ رو کو پر نہیں بنانا ہے، رو کو باریک رکھنا ہے، حاضرل مسجد الحرام، حرام میں رو پر پڑھی جائے گی۔ واتقوا اللہ میں تا باریک ہے، تشدید کے ساتھ ادا کیجیے، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا میں وا بس یہ نہیں کہنا، عین وسط حلق میں جا کے سٹاپ ہو جائے گا۔ منہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان اللہ میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، اور شدید العقاب میں پھر دی میں یا مدہ، دلو نہیں کہنا، دل شدید العقاب، عقاب نہیں ہے، عقاب عین کی آواز لے کر آئیں، عین زیر عی، قوف میں قوف الف پر پڑھا جائے گا، آگے با ہم ساکن کر رہے ہیں تو ہمارا حرکت گرانے کی وجہ سے مدارس وقفی پیدا ہو جائے گی، جب با ساکن ہو جائے گا اس کنڈیشن میں ہم نے با پر قلقلہ کرنا ہے، شدید العقاب۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو جائے
تو تم مطمئن ہو جاؤ۔ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو آ کر رکھ لے۔ یہ پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی۔ آج کا ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اب ایک بار پورا رکوع سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔
للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے سمجھنے میں پڑھنے میں سیکھنے میں سکھانے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور ہمیں ویسا علم سکھاتے جیسا تو پسند فرماتا ہے، اپنے متقین میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔